اشفاق صاحب، جس طرح میں نے بات کی ہے کہ ایک تو ہمیں اپنے انتخابات کا انتظار ہوتا ہے کہ 5 سال بعد انتخابات ہوں گے، بیلٹ باکس میں ہم جا کے اپنا جو ووٹ کاسٹ کریں گے اور ووٹ کاسٹ کے بعد پھر کون بنے گا ہمارا وزیر اعظم، اور دوسرا امریکہ کے انتخابات پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، ڈسکشن کی جاتی ہے کہ اس کا وزیر اعظم کون بنے گا تو اس کے بعد ہمارے اوپر امپیکٹ کیا آئے گا، تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو جو آپ نے بات کی نا کہ ہمیں پاکستان کے جو الیکشن کا انتظار ہوتا ہے، تو میرے خیال میں پاکستان میں تو یہی چہم گوئیاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ شاید پتہ نہیں الیکشن ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا، ہاں لیکن امریکہ میں ایسی صورتحال نہیں ہے۔ جب مدت پوری ہوتی ہے تو پھر الیکشن ہونا ہوتا ہے۔ تو موجودہ الیکشن میں جو پولنگ ہے اس میں چند گھنٹے باقی رہ چکے ہیں۔ صدارتی امیدوار ڈیموکریٹ کی امیدوار ہیں کملا ہیرس ہیں، اور ریپبلکن کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ 2020 کے الیکشن میں جب صدر جو بائیڈن نے ان کو شکست دی تھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ کیپٹل ہل پر حملہ کیا گیا، اور جو ٹرمپ کے جو حامی ہیں وہ انتہائی اگریسو تھے اور وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ٹھیک لیکن جو اب الیکشن ہونے جا رہا ہے، یہ الیکشن تاریخ کا انتہائی کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر چاہے ریپبلکن کا کینڈیڈیٹ جیتے یا ٹرمپ جیتے ہیں، جی دونوں میں سے جو بھی جیتے گا وہ انتہائی کم مارجن سے جیتے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے، یعنی جو ٹرمپ ہے وہ ان کی پاپولیرٹی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی پاپولیرٹی زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک ہی بیانیہ ہے کہ امریکہ صرف امریکن کے لیے ہے، یعنی امریکن کو پریفر کرتے ہیں امریکہ کے حوالے سے۔ جی تو اس وجہ سے یہاں کا جو ووٹر ہے وہ تو ٹرمپ کے ساتھ ہے اور اس بیانیے کو لے کر آگے چل رہا ہے۔ ٹھیک اب بات آ جاتی ہے دوسری طرف کیا بات آ جاتی ہے کہ ٹرمپ کا جو دوسرا بیانیہ ہے کہ جب وہ پہلے صدر بنے تھے تو انہوں نے 7 ملکوں کے امیگرینٹ پر پابندی لگا دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ہاں ہاں اب یہ بات اب سامنے آ رہی ہے کہ ٹرمپ اگر آ گئے تو امیگرینٹ کی سب سے زیادہ مشکلات ہوں گی، راستے بند ہو جائیں گے۔ تو اس اچھا بات کو لے کر کے جو دوسری رائے ہے یہاں پر، وہ پھر سپورٹ کرتی ہے کملا ہیرس کو، اور وہ پھر ان کو ووٹ کرتے ہیں، ان کی رائے سے وہ اتفاق کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کملا ہیرس کی جانب، کیونکہ ڈیموکریٹ جو ہے وہ انتہائی نرم مزاج پارٹی ہے، اس میں لیکن کوئی اشفاق اگریسو صاحب میں نہیں ہے۔ یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر دونوں میں سے کوئی بھی جیتتا ہے، یا ٹرمپ یا کیملا ہیرس اگر جیتی ہے، تو اوور آل اگر بات کر لی جائے تو پاکستانیوں کی امیگریشن کے لیے کس طرح کی پالیسیز آئے گی، یا پالیسیز بہتر ہوں گی یا اس میں مزید سختی کی جائے گی؟ دیکھیں، یہ بات تو بہت واضح ہے کہ اگر تو ٹرمپ آتے ہیں تو ہاں یقیناً نہ صرف پاکستان بلکہ اور بھی جو کنٹری ہیں ان کے لیے، امیگرینٹس کے لیے مشکلات کا سبب بنے گی، اور یہ بات وہ اپنی مختلف تقاریر میں کہہ چکے ہیں۔ تو اسی بات کو لے کر کے جو ووٹرز ہیں وہ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں کملا ہیرس کی طرف، اور اسی طرح سے کملا ہیرس کا جو بیانیہ ہے وہ یہ بنیادی طور پر بیانیہ ہے کہ وہ ٹھیک ٹیکس میں کمی لائیں گی، غربت میں کمی لائیں گی، بے روزگاری کا خاتمہ کریں گی، ایجوکیشن جو ہے اس پر زیادہ توجہ دیں گی۔ تو یہ وہ بنیادی مسائل ہیں۔ تو ٹھیک ہے۔ اس سارے اچھا، الیکشن دوسرا کا اشفاق جو صاحب، اگر نتیجہ، پاکستان کی بات کر لی جائے تو پاکستان میں خاص طور پر جو پی ٹی آئی ہے ان کو بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ ٹرمپ جیتنا ہے۔ بالکل بالکل یہ بات پاکستان میں بھی ہو رہی ہے، یہ بات امریکہ میں جو پاکستانی ووٹرز ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ٹرمپ جیتے گا تو بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں گے، ٹرمپ جیتے گا تو بانی پی ٹی آئی کی مشکلات کم ہو جائیں گی۔ لیکن گراؤنڈ ریالٹی اس کی بالکل برعکس ہے۔ گو کہ یہ بات ضرور ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو ان سے واقف ہیں، لیکن یہ اس طرح کی کوئی بات حقائق پر مبنی نہیں ہے، نہ ہی اس طرح کا کوئی ٹھیک بیانیہ ہے۔ گو کہ پی ٹی آئی کا اپنا بیانیہ تو یہ ہو سکتا ہے، ادروائز اس میں کوئی مطلب ریالٹی نہیں ہے۔ تو مجموعی طور پر صرف ٹھیک ہے ایک جی، اس پوائنٹ میں میں، کوئی ریالٹی نہیں ہے، اور خیر کچھ ہی کہہ لیں کہ لمحوں کے بعد پتہ چل جائے گا کہ جناب کون امریکہ کا نیا صدر بننے والا ہے۔ اور محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود تھے جو نیو یارک سے ہمیں براہ راست صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ اشفاق صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔